عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ والدین کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ بھی حکم ہے کہ اپنے ہاتھوں کو حرکت نہ دیں، جیسے کہ اپنے برابر والے کسی شخص سے بات کرتے ہوئے آدمی اپنے ہاتھوں کو ہلا رہا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اوپر نیچے کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایسے کرنے والا نہ ہو، بلکہ یہ اپنے ہاتھوں کو جھکا کر رکھے، ان کے سامنے ایسے پیش آئے۔ تو یعنی جیسے برابر والوں سے بات کرتا ہے ایسے بات کرنے والا نہ ہو والدین کے ساتھ۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ والدین کو اس پر اتنا بھروسہ ہو کہ والدین اپنی رغبت کی چیز، اپنی رغبت کی بات، اپنی رغبت کا کام پورا کرنے کے لیے وہ اس سے گھبرا نہ رہے ہوں، وہ یہ بیٹا، یہ اولاد، یہ اس کے لیے رکاوٹ نہ بن رہے ہوں کہ وہ اپنی رغبت کی چیز کو پورا کر سکے، ایسے پیش آنے والا ہوں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین جیسی نعمت عطا فرمائی ہے تو ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا سامان اکٹھا کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث ایسی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے آداب بتائے ہیں کہ والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے، ان کے ساتھ ان کے والد بھی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میرے والد صاحب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب آداب بتا رہے ہیں کہ والد کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ فرمایا کہ جب والد چل رہے ہوں تو ان کے آگے نہ چلنا، ان کے پیچھے چلنا۔ جب یہ بیٹھیں تو ان کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھنا نہیں، اور فرمایا کہ ان کی وجہ سے کسی کے باپ کو گالی نہ دینا، ان کی وجہ سے کسی کے باپ کو گالی نہ دینا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے کہ یعنی عام حالات کے اعتبار سے معاملہ یہ ہو کہ ان کے آگے نہیں چلنا بلکہ ان کے پیچھے چلنا ہے۔ ہاں اگر والد صاحب خود ہی آگے بڑھا دیتے ہیں کہ بیٹا تم آگے چلو، پھر ٹھیک ہے، پھر بے ادبی نہیں ہے کہ انہوں نے خود ہی آگے بڑھا دیا، انہوں نے خود ہی پہلے بیٹھنے کا کہہ دیا ہے تو ٹھیک ہے پہلے بیٹھ جائے، اس میں کوئی بے ادبی کی بات نہیں کہ انہوں نے خود ہی آگے بڑھا دیا۔ اور ان کی وجہ سے کسی کے باپ کو گالی نہ دینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے والد کی وجہ سے کسی نے اس کے والد کو گالی دی اور اس نے بدلے میں اس کے والد کو گالی دی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بدلے میں دوبارہ اس کے والد کو گالی دے گا اور اپنے والد کو گالی دینے کا سبب یہ شخص بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ کسی کے باپ کو اپنے باپ کی وجہ سے گالی نہ دو۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آداب بتا رہے ہیں، اس لیے ان آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب عمل کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا، ان کے مستحب وقت میں ادا کرنا۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ تیسری مرتبہ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اب جہاد کتنا بڑا عمل، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نماز اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس کے بعد جو ہے جہاد کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کا درجہ جہاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی وجہ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو جہاد پہ جانے کی اجازت نہ دی اور ان کو والدین کی خدمت کرنے کا حکم دیا۔ تو ہر حکم کو الگ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ جب والدین بوڑھے ہیں اور ان کو خدمت کی ضرورت ہے اور کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں اس کے علاوہ، تو پھر اب ضروری ہے کہ یہ اپنے والدین کی خدمت کرے اور خدمت میں کوتاہی نہ کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بڑے درجات عطا فرماتے ہیں، جنت میں بڑے درجات عطا فرماتے ہیں، بڑی بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی خدمت کی وجہ سے عطا فرمائیں۔
ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے. 3 آدمیوں کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے. ایک والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے، دوسرا مسافر کی دعا، تیسرا مظلوم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتے. سے والد جب اپنے اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ضرور قبول فرماتے. اور یہ جگہ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو دعا اوپر جاتی ہے تو درمیان میں کوئی حجاب، کوئی پردہ لاحق ہو جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے، لیکن والد کی دعا بیٹے کے لیے اور درود شریف یہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پہ جاتے ہیں، بالکل سیدھا. اسے دعاؤں کا اہتمام اپنے والدین کے ذریعے بھی کرایا جا سکتا ہے کہ ان کی خدمت ایسی کی جائے کہ ان کے دل سے دعا نکلے، اور یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان دونوں کے لیے رحمت کی وجہ سے اپنے کندھوں کو جھکا دو اور کہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی ہے. حضرت زہیر ابن محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر والدین گالی بھی دیں تو یہ اس کے جواب میں یہ کہے کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے. یعنی ان کے والدین کے گالی دینے کے باوجود بھی یہ ان کو رحمت کی دعا دینے والا ہو. یہ مطلب ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ آپ ان پر رحم فرمائیے، اے میرا ان پر رحم فرمائیے جیسے کہ انہوں بچپن میں میرے پرورش کی. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ تمہارا یہ خدمت کرنا کوئی احسان نہیں ان کے اوپر، وہ بچپن میں تمہاری پرورش کر چکے ہیں اور اس پرورش کے نتیجے میں تمہارے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ تم ان کی خدمت کرنے والے بنو. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے ان باتوں کو جو تمہارے جیوں میں ہیں. ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوئے تو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت معاف کرنے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ والدین کے لیے ادب کرنا، ادب کا معاملہ کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے. تو اگر کبھی غلطی سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے کبھی بے ادبی کا معاملہ ہو جائے، مثال کے طور پر اپنی اولاد کو فرض کریں، اپنی اولاد کو کوئی چیز مارنے لگا، دور سے پھینک کر کوئی چیز مارنے لگا، یا کسی اور شخص کو کوئی چیز مارنے لگا دور سے، اور اچانک پتہ ہی نہ چلا اس بندے کو، اور اچانک والدین میں سے کسی کو وہ چیز لگ گئی. اب اس سے بے ادبی صادر تو ہوئی ہے لیکن اس کا کوئی عمل دخل، جان بوجھ کے اس میں عمل دخل نہیں ہے. تو اس کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس بندے کے دل میں ایسا کوئی خیال ہی نہیں تھا، اس بندے کے دل میں ایسا کوئی خیال ہی نہیں گزرا ہے کہ میں والدین کی بے ادبی کروں، کبھی سوچ بچار میں یہ بات نہیں تھی. تو اللہ شاہ فرمائے ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس بے ادبی کو معاف کرنے والے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے. حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، سچی پکی توبہ کرتا ہے، پھر سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر یہ توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگتا ہے. یاد رکھیے توبہ وہی ہوتی ہے جس میں پچھلے گناہوں پر ندامت ہے اور آئندہ گناہوں کو نہ کرنے کا عزم ہے، پختہ عزم ہے، یہ ہوتی ہے توبہ. توبہ کرتا ہے کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، کبھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کروں گا، عزم کرتا ہے، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر یہ توبہ کرتا ہے. فرمایا یہ ہے وہ لوگ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رجوع کرنے والے ہیں، جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو ارشاد فرمایا کہ یہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں جو 6 نوافل ادا کیے جاتے ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوابین کی نماز شمار فرمایا ہے کہ یہ ان لوگوں کی نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، یہ ان لوگوں کی نماز ہے. اس لیے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ سے مراد اوابین مراد ہیں، توبہ کرنے والے مراد ہیں کہ جو اللہ کے سامنے توبہ کرنے والے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے سچی پکی توبہ کرنے والا بنا.